تاریخ 21 دسمبر 2024 برائے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم اور دارالعلوم دیوبند کی شوری کے معزز اراکین، السلام علیکم۔ حضرت، امید ہے کہ آپ صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے کام لے رہے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کی رہنمائی امت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم، یہاں بنگلہ دیش میں تبلیغ کے حوالے سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ میرے سامنے ایک نہایت افسوسناک حادثہ پیش آ رہا ہے، جہاں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ حضرت والا، یہ مسئلہ آپ کی حکمت اور رہنمائی سے لمحوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہاں کے لاکھوں مسلمان اپنی زندگی خوشحال اور دین کے کاموں میں مصروف ہو کر گزار سکیں گے۔ حضرت، یہاں حفاظت اسلام نامی ایک گروپ 2017 سے نظام الدین مرکز کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ ان کے دو مطالبات ہیں: ایک، مولانا سعد صاحب پر پابندی عائد کی جائے، جس کے لیے وہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا حوالہ دیتے ہیں۔ دو، نظام الدین مرکز کے لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا وہ بیان پیش کرتے ہیں جو آپ نے بنگلہ دیش کے علماء کے درمیان دیا تھا، جس میں بھی موجود تھا، کہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت، ان بیانات کے بعد امید ہوئی تھی کہ تبلیغ کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ مزید یہ کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرمایا تھا کہ دونوں گروہ حنفی اور مالکی کی طرح ہیں۔ اس وقت یہ گمان ہوا کہ اب کوئی تصادم نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود حفاظت اسلام اور شوری کے حضرات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فتوی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس لیے وہ مولانا سعد صاحب کو بنگلہ دیش آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب، نظام الدین مرکز سے جڑے افراد اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور کبھی کبھی تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت والا، میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ: ایک، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے فتوی ہٹا دیا جائے۔ دو، ایک سرکولر جاری کیا جائے جس میں یہ ہدایت دی جائے کہ کوئی بھی گروپ کسی قسم کا احتجاج نہیں کرے گا، کسی بھی گروپ کو کسی عالم کے بائیکاٹ یا پابندی کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت، یہ دو اقدامات بنگلہ دیش میں امن و امان بحال کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں اقدام کرے تو یہ پوری امت کے لیے ایک مثالی فیصلہ ہوگا، جسے امت مسلمہ ہزاروں سال تک یاد رکھے گی۔ آپ کا عاجز خادم، سید مکرم قاسمی، میرپور، بنگلہ دیش۔ مور انفارمیشن بائی یوٹیوب چینل راہ ہدایت بیان۔ تاریخ 21 دسمبر 2024۔ یہ خط حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے لیے ہے۔ حضرت، حال ہی میں آپ بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے علماء کرام کو خوب نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم، آج جو بنگلہ دیش میں تبلیغ کے احباب کے درمیان ہو رہا ہے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ حضرت والا، آپ سے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کروانے میں اپنی رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت والا دامت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حفاظت اسلام اور شوری گروپ کا یہ مطالبہ ہے کہ مولانا سعد صاحب بنگلہ دیش نہ آئیں اور ان پر پابندی لگائی جائے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے فتوی کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ مرکز نظام الدین کے احباب کا کہنا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے۔ اس حوالے سے وہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کا ذکر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اب تمام مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت والا، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ صرف چند منٹ کے لیے ایک مختصر بیان جاری فرما دیں، جس میں آپ یہ فرمائیں: کوئی کسی کے خلاف احتجاج نہیں کرے گا، کوئی کسی کے لیے پابندی کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور جو بنگلہ دیش حکومت نے طے کیا تھا کہ عالمی اجتماع ٹونگی کا ایک حصہ نظام الدین والے کریں گے اور دوسرا حصہ شوری والے کریں گے، اور کوئی بھی دوسرے کے حلقے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ حضرت والا،
آپ کا یہ مختصر بیان بنگلہ دیش میں امن و سکون قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور امت ہمیشہ آپ کی اس خدمت کو یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت اور عمر دراز عطا فرمائے۔ آپ کا فرما بردار، سید مکرم قاسمی، میرپور، بنگلہ دیش۔